ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله شريك له. اتنا کمرے اولا وہ اے سارے یہاں پر تم آگے تنکا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. امون انزبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ہے جرجی سے ہی بیٹھا کمو کنٹو ہے ہاں جرجی سے ہی بیٹھا تم کا اس سے تو زیادہ رہے آدھا دور ہو جائے اور جاؤ یار. من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدر محترم اسٹیج پر جلوہ فروز معزز و محترم علماء کرام سامعین اعزام پیارے بھائیوں دوستوں پیاری ماں اور بہنوں نوجوان ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے مختلف نعمتوں کے ذریعے ہمارے اوپر انعام کیا ہے احسان کیا. ہم انسانوں کے مکمل بدن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگیت نعمتیں موجود ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اہم اور عظیم نعمت زبان کی نعمت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا. میرے پیارے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان انسانوں پتاو نہیں دیے پتاو دے لیکن نہیں تو کر دیتے اللہ رب العالمین نے جانوروں کو قوت گویائی نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے انہیں بولنے کی طاقت نہیں دی. جانور کے پاس زبان ہے اور جانور کی زبان کے ذریعے اپنے معافی زمین کو ادا کرنے سے قاصر ہے. وہ اپنے جسم وہ اپنی ضروریات کو لوگوں کے سامنے اپنی زبان کے ذریعے ادا نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زبان دیا اور زبان دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو قوت سے گویائی کی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جب اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا بلکہ سورہ رحمان جسے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی سورت بھی کہا جا سکتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو مختلف انداز میں بیان کرنے کے بعد بار بار اپنے بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. میرے بندوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت میں جب نعمتوں کا تذکرہ کیا تو زبان کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا میرے بندو اللہ الرحمن ہے. الرحمن علم القرآن جس نے اپنے بندوں کو قرآن پڑھنا سکھایا. خلق الانسان علمه البیان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بیان کرنے کی طاقت دی. انسان اپنے باقی زمین کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے. میرے پیارے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بیان کرنے کی طاقت دیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. اے میرے بندے
اللسان والشفتين يستقر إلى احترام ما في نفسه اس لیے کہ انسان اسی زبان اور اپنے دونوں ہوٹوں کے ذریعے اپنے ماں کی ضمیر کو ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو وقولوا قولا سدیدا اے ایمان والو تم اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ تم درست بات کیا کرو اچھی باتیں کیا کرو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اور اگر تم اچھی باتوں کو بیان کرو گے يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا میرے پیارے بھائیو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہاں کو جو ثواب دیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس میں نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے یہ زبان سے جب بھی کوئی بات نکالے اس زبان سے جب بھی ہم کوئی جملہ بولے تو ہمیں محسوس کر کے بولنا چاہیے اس لیے کہ انسان بسا اوقات اس زبان سے کوئی بات نکالتا ہے جس بات کی سنگین کو سمجھتا نہیں ہے اور اس بات کی بنیاد کو اپنی آخرت کو اور قیامت کو تباہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان اللہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان اپنی زبان سے اللہ کو راضی کرنے والا کوئی جملہ بولتا ہے لا یلقی لہا بالا انسان کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے انسان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے تو اس کا جملہ اتنا زبردست جملہ ہے اتنا بابارہ جملہ ہے اللہ کے نبی فرماتے یرفع اللہ بہا درجات اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا جملہ انسان کی زبان سے ادا کر دیتا ہے اس جملے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے اور اس جملے کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کی زبان سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہے جس جملے کی سنگینی کی خبر بندے کو نہیں ہوتی ہے یا حبیبی ہادی جہنم اور اس جملے کی وجہ سے بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے یہ زبان ہے جس کے صحیح استعمال سے آپ کو جنت بھی مل سکتی ہے اور اس زبان کے غلط استعمال سے آپ کو جہنم بھی مل سکتی ہے اور اس زبان کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے ہمارے عقیدے سے بڑی مشہور روایت جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد چیزوں کو بیان فرمایا اس میں آپ نے یہ بھی کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت جو آپ اللہ پر ایمان رکھتا ہو جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو فلیقل خیرا او لیصمت چاہیے کہ جب بولے تو اچھی بات بولے ورنہ ہو خاموش رہے بولنا ہو تو اچھی بات بولے ورنہ خاموشی اختیار کرے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا من نجات یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی ہمیں کامیابی کیسے اے اللہ کے نبی کامیابی کا فارمولہ آپ نے سکھانے کا لسان اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اور کامیابی کا فارمولہ چاہتے ہو ہم سکھانے کا لسان آئے بیٹھ جائے ویڈیو بنا دے بڑی آواز چاہ رہی ہے پارٹی مار کے بیٹھا رہے ارے وہ چلاوا بیٹھ جا ہم بیٹھ گئے اللہ کا بات ہے بہت جلدی بات ہے تن یار وہ بیٹھ رہے وہاں بیٹھا ہے سوڑی کھائے نہیں کھا آئے بات بیٹھ گیا حال تو وہ بہت دن کرے میلانا جب نے بیان کرتا لیکن سنا ہے کا ٹھنڈی لگا کچھ میں چلتا علاقہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہمارے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہنا اتنا بار نبی کا ارے 10 منٹ کا بہت ہے استقمت استقمنا وہی وجدنا اگر تو سیدھی نہیں تو ہم سیدھے رہیں صاف نہ یا ولا کنے لگا بیٹا بھائی کیوں مکان والا یا نبی والا بلا زبان کا ہمیں اور آپ کو صحیح استعمال کرنا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رنگ بھجوا لے کے کرو بنا تو کرو بھیا
देखो अभी तू बनाई कमरे बोले भेज दी तो मैं अपने भेज ले अपने में से कुछ भेज तू और के यानी कॉल मारे लगा उत्तर मान फोन कैसे कब लगाए था फोन ना समझ पाए था नंबर दे रहे हुए तो फोटो छापा है हैं ठीक है तूर तू छापा है अच्छा ठीक है बैच जरा टीएम का चेक करा बगल में पिछले साल को इसमें लगा काम में जब ते जा बड़ा ये काम है अरे जावेद भाई अपना जिंदा है अभी का हिलाओ तो तुम रे हमारे लायक आती है नहीं दूं जाएगा इतना ज्यादा घमंड आज एकदम जाम बैठ गया बिलाओ लड़ो ना सुना इला मार बल्ला से मार दे वो पारे बाबू आइए वक्त की तंगी है साथ आगे कहां सवार हो रे तुम बढ़िया से बैठे थे पता नहीं घड़िए को की तरफ से अता करना एक अजीम नियामत है आज इस जबान का गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है आज इसी जबान से आदमी बड़े धड़ल्ले और बड़ी आसानी के साथ झूठ बोलता रहता है सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर के जब तक वो बिस्तर में चला रहता है जब तक वो सो जाए तब तक वो झूठ बोलता रहता है मेरे प्यारे भाई को याद रखना अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना नहीं खोल रहा दे रहा तो खोल दीवार करना की खोल तुम तो झूठ बोलने वाला ये मुनाफिकाना अलामत अपने अंदर रख रहा है और मुनाफिकों की अलामत इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैकुम बिस्सिद्क़ि व इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्रि व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्नह ऐ मेरे उम्मत के लोगों तुम सच बोलने को लाजिम पकड़ना तुम सच बोलते रहना व इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्रि इससे कि सच इंसान की रहनुमाई नेक कामों की तरफ लगाता है व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्नह और नेकियां इंसान को जन्नत की राह दिखाती है और जन्नत की तरफ लेकर दिखाया करती है वमा यज़ालु यस्बिकु व यतहर्रा सिद्क़ हत्ता इसको तो जान लो तो मार लो ये कोई आदमी हमेशा सच बोलते रहता है और सच बोलने की कोशिश करता है हत्ता युक्तबा इल्लल्लाहि सिद्दीक़ा यहाँ तक कि अल्लाह के पास और अल्लाह के नज़दीक उसे सच्चा लिख दिया जाता है और आपने बयान फरमाया वो इय्याकुम वल-कज़िब झूठ बोलने से बचते रहना फ़इन्नल कज़िब यहदी इलल फ़ुजूर इससे कि झूठ ये इंसान की रहनुमाई गलत कामों की तरफ करती है वो इन्नल फ़ुजूर यहदी इलन नार याद करो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक आदमी के चेहरे को उसकी चमड़ी को उसके गाल को फाड़ा जा रहा है चमड़े से लेकर के खींच करके मुट्ठी तक ले जाया जा रहा है बाएं जानिब भी दाएं जानिब भी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन लोग हैं जवाब दिया गया अल्लाह के नबी ये वो लोग हैं जो झूठ बोला करते थे और दुनिया के झूठ का प्रचार किया करते थे मेरी प्यारी माँ बहनों झूठ बोलना इतना संगीन जुर्म है और इतना खतरनाक है कि आप याद करें एक मौके पर एक और अपने बेटे से अपने बेटे से कहा ऐ मेरे बेटे आओ मैं झूठ दूंगी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा बताओ क्या तुम हकीकत में अपने बेटे को खजूर देना चाहती हो कहा ऐ मेरी प्यारी बहन अगर तू बुलाती और झूठ में खजूर का हवाला देकर तुम अपने बेटे को बुलाती और तू अपने बेटे को खजूर न देती तो तेरे नाम आवाज गुनाह इतना खतरनाक है हम क्या करेंगे और याद रखिए सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी खबर आ जाए बिना तहकीक किसी खबर को शेयर न करें बिना तहकीक किसी भी खबर पर यकीन न करें
उनकी जाओ वीडियो बना कर नहीं है जा रहे पैसे देता जा इसलिए आया 10 रुपया बाद 10 रुपये बाद ना ये पैसे निकाल फिर हम कुछ करें देगा का भेले मानना है चुप वो तो नहीं होगा नहीं रे ना कुछ कहो बाबा सारी के अरे काका मंगाई रे बुझवा जा लिया मंगाई तू बुझवा जा लिया ले जा लिया नॉन यहाँ से उठ गया ठंडी ला तो गाना पड़ा खाना किया सारे ले जा 20 का ले जा सारे लड़के को दम चल जा जा अधिक अभी काम कर रहे तब तो अरे चल जा देख ऐसे से जो ना ऐसे से जो ऐसे जो इसको लगे जो इसको लगे चलिए मां ने बता रही नहीं देना है नहीं बता उधर लिया टक्कर कहते ये सुखाई गया है लगे तो मटका ज्यादा बर्बाद है जैसे बैठना दिए हाँ ठीक है हम रखवारी कर पूरा करने लगे ये बचाई जाए का बाबा यार तो गोळा बना हटा गोळा अपन के रे बाऊ ए मुख्तर जगह का चल रहे थे जिक्र के जरिए और अल्लाह के कलमात के जरिए अपनी सभा का पत्थर रखे इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे याद रखें ज़बान का सही इस्तेमाल करने वाला दुनिया के लोगों की निगाहों में मुआज़ होता है और ज़बान का आखिरत में अपनी नेकियों से हाथ जोड़ेगा क़यामत के दिन जहाँ कोई किसी का न होगा वहाँ इंसान का नेकियां दूसरों को देनी जाएगी और दूसरों के गुनाहों का दूसरों के ऊपर इस आदमी को बदलाव किया जाएगा क्योंकि ज़बान का भी गलत इस्तेमाल करता रहा हो मेरा वक्त पूरा हुआ मेरी प्यारी माँ बहनों मेरे प्यारे भाइयों ज़बान के ताल्लुक से जो बातें थी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है परवरदिगार आलम तो तमाम चीज़ों को देख बताओ कब अरे और मौलाना फिर इंशाअल्लाह मेरे प्यारे भाइयों ये ना बाबा इस ज़बान से हम किसी की ग़ीबत न करें आप याद रखें मैंने कहा ग़ीबत करने वाला चुगली करने वाला जब क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी नेकियों से अपना हाथ धोलेगा अपनी नेकियों से अपने हाथ धोलेगा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौके पर सहाबे किराम से पूछा है मेरे सहाबा अतदरून मन मुखलिस ऐ मेरे सहाबा क्या तुम्हें पता है मुखलिस कौन है गरीब कौन है सहाबे किराम ने जवाब दिया ऐ अल्लाह के नबी गरीब आपका वो है जिसके पास पैसा ना हो जिसके पास सामान जिंदगी ना हो आपने फरमाया नहीं इन्नल मुखलिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामा बिसलाति व सियाम व ज़कात एक उम्मत का गरीब वो है जो कल क़यामत के दिन रोज़ा रख करके आएगा नमाज़ पढ़ करके आएगा ज़कात दे करके आएगा लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के साथ में बंदा होगा वयाती कबशत वहादा कोई आएगा कि अल्लाह कितना बंदा जिसने मुझे गालियां दिया था कोई आएगा इसने मुझे मारा था अल्लाह तबारक व तआला क्या करेगा बाकी है अल्लाह सुबह ये कर पूरा पानी है बीनो हां ठीक है भाई बाकी बचेंगे बोला तो पुनागा इनके गुनाहों को इस पर लाद दिया जाएगा जो मस्तूरी हाथ नार नहीं जाने सो जाए ठंडवा ना प्यारे लगे रहे दोस्त बताई एक दाना ब्रेक है
انہیں میں ڈکا دے رہے ہیں بیان پٹری آئی بین लोगों के खिलाफ बातों को बयान करने वाले نہیں یہ کیسے रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के کوئی دن آ رہے جائے ہمارے مارنا ہے ٹینشن कहा गया ٹھیک لگتا ہے کہوں نہیں ہم کہا جائے یہ نے پاس جگہ پہ سنا رہے ہیں اللہ کی عبادت کیا کرتی ہے اے اللہ تب یہ کرا لیا کہ اپنے ساتھ اپنی زبان سے اپنے پڑوس کے لوگوں کو تکلیف پہنچایا کرتی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفٹ مانگا ہے کے ہماری مجلسوں میں کیا ہے ہنسنا ہنسانا یاد رکھے جھوٹ بولنا پاپ اور لوگوں کو ہنسنے ہنسانے کے جھوٹ بولنا بھی یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑے گناہ کا کام ہے آج انسان آج کا یہ رواج اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہوئے آپس میں دوستوں میں جب بیٹھتا ہے اور دوستوں سے جب باتیں کرتا ہے گالی گلوچ دیا کرتا ہے لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحاشا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہشات کیا کرتے تھے نہ تو گندی باتیں کرتے تھے اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کرایا لیس المؤمن بالتعان من اللعان وہ من آدمی کے لعان کرنے والا نہیں ہوتا ہے یہ گالی گلوچ دینے والا نہیں ہوتا ہے یہ بکواس کرنے والا نہیں ہوتا ہے میرے پیارے بھائیوں یہ زبان ہے اس زبان سے جیسا کہ میں نے کہا اللہ کا ذکر کیا کرے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے کلمے اللہ کے میزان پر بڑے وزنی ہوں گے لیکن دیکھنے میں یاد کرنے میں ادا کرنے میں بڑے ہلکے وہ کلمے ہوں گے کیا ہے وہ کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم قرآن کریم کی تلاوت کریں آپ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو مارنت کی قوم سامان اکٹھا آپ نے بیان فرمایا لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجتا مؤمنة تعینہ علی امر اے میرے صحابہ تم نے کہا رات میں اپنے دل کو اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل بنا دے تمہارا دل اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل بن جائے ولسانا ذاکرا تمہاری زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان بن جائے وزوجتا مؤمنة تعینہ علی امر الاخرہ اور کسی مومن عورت کو اپنی بیوی بنا کر کے لے کر کے آؤ جو آخرت کے معاملے میں تمہاری مدد کرنے والی ہو میرے پیارے بھائی کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان جمع کرنے کی بات بتائی آپ اس میں کہا ولسانا ذاکرا اپنی زبان کو اللہ کا ذکر ادا کرنے والی زبان بنا لو میری پیاری ماں بہنوں آپ شام کو بستر پہ سونے جاؤ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نبی کی دعائیں یاد کراؤ آپ خود نبی کی دعاؤں کو پڑھو قرآن کریم کی تلاوت کر کے آپ سو آپ جب صبح اٹھو آپ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے اپنے دن کا آغاز کرو فجر کی نماز کے ذریعے اپنے دن کا آغاز کرو اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہو اور اپنے بچوں کے سامنے قرآن کریم اور اللہ کے نبی کی دعائیں کو پڑھتے رہو اور